جنت البقیع ہر سال 8 شوال کو ہم انتظام جنت البقیع کے سلسلے میں احتجاجی جلوس اٹھاتے ہیں۔ یہ جنت البقیع پیغمبر اسلام کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب حضور سرور کائنات مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تو آپ کے حکم سے جنت البقیع کے قبرستان کی تعمیر ہوئی۔ یہ قبرستان مسجد نبوی کی بائیں جانب عام شاہراہ پہ واقع ہے، اور اس قبرستان میں بہت سے بزرگ صحابہ، جلیل القدر عالم اور شہداء احد کے بہت سے شہداء کی قبر جو ہے بنی ہوئی ہے۔ اسی میں حضور سرور کائنات نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اسی میں محسن اسلام جناب ابو طالب کی یا فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اسی میں قبر بنی ہاشم جناب ابوالفضل عباس کی والدہ جناب ام البنین کی بھی قبر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے بزرگ صحابی اس میں دفن ہیں۔ اسی جنت البقیع میں فاطمہ بی بی فاطمہ کی قبر ہے۔ اسی میں امام حسن علیہ السلام، اسی میں امام محمد باقر علیہ السلام، اسی میں جعفر صادق علیہ السلام، اسی میں زین العابدین علیہ السلام کی قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ 15 ربیع الاول 1443 کو جب سعود کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے حجاز پہ قبضہ کر لیا، اور مدینہ منورہ پہ اور مکے پہ بھی اس کی حکومت ہو گئی۔ ہمیشہ سے یہودی اسلام کے دشمن تھے، پیغمبر اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، اور وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اسلام کے وہ تمام آثار دنیا سے مٹا دیے جائیں جس سے پیغمبر اسلام کی نشانی باقی ہو، جس سے اسلام کا پیغام باقی ہو، جس سے اسلام کا نام باقی ہو۔ چنانچہ دو صاحب عالم جو یہودی تھے، جن کے دل بہت ہی کالے تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو پیغمبر اسلام کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ اسلام کی اسمی رسمی نقاب پہن کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے بحیثیت اسلام کے عالم کے یہ فتویٰ دیا کہ ان قبروں کو اور روضوں کو اور درگاہوں کو منہدم کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں 8 شوال کو جو ہے 1443 کو انہدام جنت البقیع کیا گیا، اور آج تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہوئی۔ جب میں سن 2015 میں حج میں گیا تو مجھے بھی اس جنت البقیع کے زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ عجیب و غریب احساسات اس وقت مومنین کے ہو جاتے ہیں جب مومنین کربلا جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، قم جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، تو وہاں کی شان و شوکت، وہاں کے نورانی قنبوں کو دیکھ کے اور عالم اسلام کا ہجوم، اور بغیر تفریق و مذہب و ملت دنیا کے ہر کونے سے عقیدت مند آتے ہیں، لیکن وہی حاجی، وہی زائر جب جنت البقیع پہنچتا ہے تو جنت البقیع میں جناب بی بی فاطمہ کے قبر کی جانب وہ دیکھتا ہے تو اسے بہت ہی رونا آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کنبہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی نشان نہیں ہے، یہاں تک کہ ظالم وہاں پہ زیارت بھی پڑھنے نہیں دیتے، وہاں پہ دعائیں بھی نہیں مانگنے دیتے۔ تھوڑی دیر کے لیے جمعے کے دن یہ جنت البقیع کھلتا تھا، اور اس کے بعد فوراً جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جاتا تھا۔ آج تک اس کی تعمیر نہیں ہو سکی، اسی لیے دنیا شیعت میں 8 شوال کا دن انہدام جنت البقیع کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور احتجاجی جلوس ہمارا اٹھتا ہے۔ جب جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے گی تو ہمارا یہ احتجاجی جلوس ختم ہو جائے گا۔ شیراز ہند جونپور میں بھی یہ احتجاجی جلوس مولانا سید محمد محسن نواب صاحب فی اللہ کی قیادت میں پہلا جلوس اٹھا، جو جامع ایمانیہ ناصریہ سے
اٹھ کے مرکزی امامباڑہ کلو مرحوم تک گیا اور اس کے بعد مجاہد ملت مولانا محمود الحسن خان صاحب قبلہ نے اپنے عہد میں اس جلوس کو بہت ہی فروغ دیا اور تا حیات آپ جو ہے اس مجلس کی ذاکری کرتے رہے۔ اس سال ہم 8 شوال کو یہ احتجاجی جلوس نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا وبائی بیماری سے جو ہے دو چار ہو رہی ہے، لیکن ہم تمام مومنین سے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا احتجاج منائیں، اپنے گھروں پہ کالا پرچم لگائیں، اپنے ہاتھوں میں کالی پٹیاں باندھیں اور تمام بین الاقوامی تنظیموں کو، ہماری جو ملی اور قومی تنظیمیں ہیں وہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ان کو خطوط روانہ کریں کہ وہ حکومت سعودیہ پہ اس بات کی کا دباؤ بنائیں، زور ڈالیں کہ شیعوں کو جنت البقیع کی پھر سے تعمیر نو کی اجازت دی جائے، اور انشاءاللہ ایک دن بی بی فاطمہ کا روضہ شاندار قائم ہوگا اور عدل و انصاف کی حکومت جو ہے وہاں پہ قائم ہوگی۔